سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا تعلق ایک زمانے سے ہو۔ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ پھر سوال کیا گیا اس دور میں اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو حضور تو 1400 سال پہلے مدینے میں تھے، تو حضور کا یہ ظاہری زمانہ نظر نہیں آتا۔ تو واصف علی واصف نے کہا کہ بظاہر یہ حضور کا زمانہ تم حضور کے زمانے میں نہیں ہو، لیکن حضور تو تمہارے زمانے میں ہیں۔ بولے اب درود کی یہ شرط پوری ہو گئی، درود کی یہ شرط پوری ہو گئی۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگ، تھوڑا سا مائک کی آواز بڑھا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ای کو بند کر دیجئے گا، باہر اتنا ہنگامہ ہے کہ پوری کائنات تک آواز جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی بات قاعدے کی ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، تو باتیں کچھ ان بچوں کے ذہن میں آنی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مجلس کو ہونے سے پہلے قبول فرما لے، ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ جو جن جن جائز ارادوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ ان کے ارادے کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو درود پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جبکہ وہ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ چنگیز خان کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، ہلاکو خان کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، ارسطو، جی آرنالڈ، شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ جن لوگوں کی تصویریں ہندوستان کے نوٹوں پہ نظر آتی ہیں ان کو بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ درود پڑھنے کی توفیق ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے، ہم جیسے درویشوں کے حصے میں آئی ہے۔ درود اتنا مبارک عمل ہے، اس کو پڑھنے والا تو مقبول ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے اس کے بارے میں سنیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں کشتی پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا سفر کر رہا تھا، میں درود پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا میری آواز سے آواز ملا کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا، وہ بھی میرے درود میں شامل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی میری کشتی کے ساتھ ساتھ چپک کے چل رہی تھی، ایک مچھلی میری کشتی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب کنارہ آیا، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں کشتی سے اتر گیا، میرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو کشتی سے باہر نکالا ساحل سمندر پہ، بات ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں رات آئی، میں اپنے گھر میں تھا تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا ابو، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا غضب ہو گیا، امی نے کہا ہے کہ ایک مچھلی میں پکانے کی بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ پکنے کا نام نہیں لیتی، آگ بجھ جاتی ہے لیکن تیل والی ہانڈی گرم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ولی کہتا ہے یہ بتاؤ وہ مچھلی کون سی ہے؟ کہا وہ سمندر سے میں نے نکالی ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا یہ وہی مچھلی تو نہیں ہے جو میرے ساتھ کشتی سے چپک چپک کے چل رہی تھی؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ابو یہ وہی مچھلی ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹے میں جب درود پڑھ رہا تھا وہ درود سن رہی تھی، درود پڑھنے کی برکت تو وہاں انعام کی صورت میں ملے گی، یہی اس کو انعام مل گیا۔ اسے دنیا کی آگ تو کجا، جہنم کی آگ بھی نہیں اسے جلا سکتی ہے۔ درود سننے کی برکت یہ ہے، تو ذرا سوچو درود پڑھنے کی برکت کتنی ہوگی، درود پڑھنے کی برکت کتنی ہوگی۔ مصر میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن شاذلی۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا اگر کوئی ایسے ہی رسمی طور پر حضور پر درود پڑھے تو کیا حضور اس کی بھی آواز کو سنتے ہیں؟ تو شیخ ابو الحسن شاذلی نے کہا تھا رسمی طور پر ہی صحیح کوئی بندہ یا بندی، کوئی مرد عورت اگر حضور پر درود پڑھے، زبان سے پڑھے، اس میں دل شامل نہ ہو، زبان سے پڑھے اس میں روح شامل نہ ہو، ایسے ہی رسمی طور پر سب پڑھ رہے تھے میں نے بھی پڑھ دیا۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی سے پوچھا گیا کیا اس درود کو بھی حضور سنتے ہیں؟ تو شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں ہاں رسمی طور پر پڑھے ہوئے درود کو بھی حضور سنتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں تو آپ کے پڑھنے کی آواز مدینے تک چلی جائے۔ آپ کی آواز میں اتنی طاقت نہیں، لیکن درود میں اتنی طاقت ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کی آیتوں کا فیض ہمیں عطا فرمائے، صاحب قرآن پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہے محبت کے ساتھ۔ اس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو ایک عاشق رسول بنا کے پیش کریں، کچھ بات سیکھنے کے ارادے سے آپ آئے ہوئے ہیں تو مل جل کر کے ذرا بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ میرے بھائی حضرت مولانا تحفظ علی صاحب قبلہ کے حکم پر حضور غوث پاک کے شہر کے اس عظیم ہیرے کے مزار پر انوار پر تاج عشق چمکتا ہوا 29واں عرس مبارک کا فیضان سمیٹنے کے ارادے سے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو قادری فیضان سے مالا مال فرمائے، محبت سے کہہ دیں آمین، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں آمین۔ یہ قادری دربار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بغدادی دربار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور سیدنا شاہ شیخ ابو صالح دیوان شاہ بغدادی کا 29واں عرس ہے۔ جن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہے وہ آنکھیں چومنے کے لائق ہیں، جن لوگوں نے حضرت کی خدمت کی ہے ان کے ہاتھ کی انگلیاں بوسہ دینے کے لائق ہیں، جن گھروں میں حضرت نے قیام کیا ہے وہ گھر لائق زیارت بن گیا ہے۔ اس قرآن کی زمین کو کون جانتا؟ یہ تو بغداد کا فیضان ہے کہ اس کو اب آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہوں گے۔ اس زمین کے جزیرے پر غوث پاک کا لاڈلا لیٹا ہوا ہے۔ اے زمین قرآن تو بڑی خوش قسمت ہے، تجھ میں وہ عظیم الشان تارا چمک رہا ہے جو غوث پاک کی بارگاہ سے پرورش پایا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ ان کے عرس میں آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں ماشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک کے لاڈلے کے عرس میں حاضر ہوئے اور آپ ہی اور ہم کیا ہیں؟ کتاب کا نام ہے رہنمائے مزارات دہلی۔ ڈاکٹر عاصم القادری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی ہیں۔ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ بابا فرید کا نام سنے تو طلب جایا کریں۔ ابھی پچھلے ہفتے پڑوسی ملک میں پنجاب صوبے میں لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مبارک قصبہ ہے جسے پاک پٹن شریف کہتے ہیں، جہاں آپ آرام کر رہے ہیں۔ 780 عرس مبارک بابا فرید الدین گنج شکر کا ہوا، ابھی 2 ہفتہ پہلے ہوا۔ یہ کون تھے؟ سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے ہیں غریب نواز، ان کے لاڈلے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ ان کے لاڈلے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ۔ ان کے 2 مرید ہندوستان پر بادشاہت کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے محبوب الہی، ایک کا نام ہے صابر پاک۔ محبوب الہی کا ایک بیٹا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان کا ایک پوتا ہے شیخ راجو قتال۔ ان کے 2 مرید ہیں شیخ سعد خیر آبادی اور شیخ سارنگ مجگمہ شریف۔ شیخ سارنگ کا ایک مرید ہے جس کو لکھنؤ کا بادشاہ کہتے ہیں، شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ تعالیٰ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ یہ زمین کے جزیرے پر اللہ کے پاکیزہ دوستوں کی وہ جماعتیں الگ الگ موجود ہیں جو پورے ہندوستان کو خشک نہیں ہونے دیتی، یہاں کی زمین کو بنجر نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ بابا فرید گنج شکر کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، نام کیا کہ گنج شکر لگا ہوا ہے، تب تو ضرور یاد ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر 780واں عرس ہوا۔ یہ کتنے پیارے بزرگ تھے۔ آج اختلاف ہوتا ہے ہندوستان میں، کہیں ہندو کہیں مسلمانوں کا اختلاف ہے، کہیں پتھر بازی ہو رہی ہے، کہیں آگ زنی ہو رہی ہے، گھر جلائے جا رہے ہیں، کہیں گولیاں چل رہی ہیں، کہیں لاٹیاں چل رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے۔ یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص نے آپ کو قینچی پیش کی۔ کیا پیش کیا؟ بہت غور سے میری باتوں کو سنیے گا۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص نے قینچی پیش کی، کہا حضور اسے قبول فرما لے، فرمایا رکھ دو۔ جب وہ قینچی رکھ دی گئی، پھر ایک صاحب اور تشریف لائے، انہوں نے کہا حضور ایک تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا سوئی۔
کیا لائے تھے؟ اونچی بولیں. کہا کیا لایا ہو؟ کہا سوئی لایا ہو. فرمایا کہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ اس کا بدل عطا فرمائے. بڑا پیارا تحفہ لے کے آئے ہو، اللہ اس تحفے کے صدقے میں تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی بابا فرید گنج شکر کو. جس نے قینچی لایا تھا اسے تکلیف ہونے لگی. اس نے کہا حضور، مائک تو بولیں گے، 2 منٹ بیٹھ جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں. اس نے کہا حضور، کہا کیا بات؟ کہا میں قینچی لے کے آیا تھا، مجھے آپ نے دعاؤں سے نوازا نہیں. یہ سوئی لے کے آیا تھا، آپ نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جبکہ سوئی سے میرا تحفہ بڑا ہے، میری قینچی زیادہ قیمت والی ہے. فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا یہ بتا تو صحیح قینچی کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کاٹنا. کہا سوئی کا کام کیا ہے؟ کہا جوڑنا. کہا اس لیے میں نے سوئی پا کے خوشی کا اظہار کیا کہ میں کاٹنے نہیں، زمین پر جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا. سمجھ گئے آپ؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ درویشوں اور فقیروں کی پاکیزہ سوچ ہوتی ہے. اگر کہیں اختلاف ہو ان کو بٹھا دیں، محبت کی بارش ہونے لگتی ہے. جن کے ہاتھوں میں پتھر ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے سجایا کرتے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں سرکار غوث اعظم کے شہر کے اس چمکتے ہوئے آئینے کو قراؤں کی زمین پر بھیجا، جنہیں ہم اور آپ سیدنا شاہ سرکار ابو صالح دیوان شاہ بغدادی کے نام سے جانتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دیکھیں یہ غوث پاک کے لاڈلے کا عرس ہے. کتاب کا نام ہے رہنمائے مزارات دہلی. کتاب لکھنے والے ڈاکٹر عاصم القادری. میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کی طرف سے ایک بات کرتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھیے گا. نظامت میں 2 شعر پڑھیے، کسی کو بلا دیجئے، اپنے گھر چلے جائیے. لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ نظامت کے اصول سے ہٹ کے، یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی. شعر و شاعری کی گرمی تو موسم کے تبدیل ہونے سے اتر جاتی ہے، یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. رہنمائے مزارات دہلی میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ نجیم الدین متوکل چشتی، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دے. یہ کون بزرگ ہیں؟ بابا فرید کے سگے بھائی ہیں. بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی ہیں. ان کی مزار شریف کہاں ہے؟ وہ تو لیٹے ہیں لاہور میں اور یہ لیٹے ہیں دلی میں. وہ ہیں پاک پٹن میں اور یہ لیٹے ہیں اچنی شریف میں. اس ایریے میں آپ کی مزار شریف ہے جہاں محبوب الہی کی امی کی مزار شریف ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. محبوب الہی کا نام سنے اور تڑپے نا. محبوب الہی بہت پہلے میں نے شعر کا نظامت میں شعر کوٹ کیا تھا. دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا. عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا. عمر قریشی گورکھپوری نے کہا تھا میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. بات چل رہی ہے آپ کے پیر مرشد بابا فرید گنج شکر کی. ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ چشتیہ ورڈ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ شعر پہنچا ہے، آپ بھی سن لیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، اپنے بھائیوں کی طرف سے، ان بچوں کی طرف سے، ان بڑوں کی طرف سے. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت ماشاء اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ہاں شوکت بھائی بہت بہت شکریہ. میرے بھائی نے بڑی قیمتی باتیں اور بڑا عظیم تبرک پیش کیا ہے. پھر سے کہتے ہیں جس بھائی نے لگایا تھا نعرہ وہ کہاں چلے گئے؟ پھر سے لگائیں، پھر سے لگائیں. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سید صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیے گا، بیٹھے رہیے گا، ایک تحفہ دیکھیں، اس ذات کو چلتے ہوئے بھی دیکھیں نا، ممبر کے علماء کافی، آپ بیٹھے رہیے گا، بیٹھے رہیے گا، بالکل سکون سے حضرت کو آنے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ کائنات، ان کے شوہر مولا کائنات کا لاڈلا بھارت دن کی، آپ بیٹھے رہیں کوئی بات نہیں، علماء کرام کافی ہیں، بھارت دن کی زمین پر ایک عظیم خانقاہ کے صاحب سجادہ، اولاد سرکار مولا کائنات، نور نگاہ سرکار مولا کائنات، دل بندے مخدوم کائنات، حضور سیدی مخدومی حضور سید کامل میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید کامل میاں شاہ صاحب قبلہ۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوتا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ میاں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، جو لوگ عشق میں ہاتھوں کو ڈاکے بولے، جو لوگ عشق میں بابا فرید کے سگے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلی میں آرام کر رہے ہیں۔ سگے بھائی بابا فرید پڑوسی ملک میں، وہ لاہور میں ہے، یہ دلی میں ہے، وہ پاک پٹن میں ہے، یہ اچنی شریف میں ہے، وہ مخدومہ بی بی پاک دامن کے بغل میں ہے، امی حلیمہ کے بیٹے عبداللہ عبدالعزیز مکی کے بغل میں ہے، اور یہ محبوب الہی کی ماں زلیخا اپنے وقت کی رابعہ عصر مخدومہ زلیخا کے روضے کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے مزار شریف کے قریب میں بغداد کے بادشاہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی 2 بیٹیاں آرام کر رہی ہیں، یہ شیخ نجیب الدین متوکل چشتی ہیں، کوئی ان کے نام پر پھر سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ شیخ ابو صالح شاہ دیوان بغدادی کا عرس ہے، ہاتھوں کو ڈاکے بولیں سبحان اللہ۔ دیکھیں عرس میں کون کون آتا ہے، یہ بچے آئے، یہ میرے بزرگ آئے، میرے بھائی آئے، جس ذات کا عرس ہے ان کے خاندان کا شہزادہ آیا، ان کے علم کے وارث آئے، ممبر پہ باوضو بیٹھنے والے علماء آئے، میرے استاذ الکریم حضرت الشاہ مولانا حافظ و قاری الحاج قاری ہارون صاحب قبلہ تشریف لائے، حضور غوث پاک کا بیٹا آج کی اس بزم کا عظیم خطیب عظیم ذاکر حضرت الشاہ سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ وہ تشریف لائے، بھائی احسان شاکر سرفراز صاحب، دیگر ثنا خانوں کی ایک مبارک بھیڑ یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیں یہ رہنمائے مزارات دہلی میں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوکل چشتی نے فرمایا، میں ایک دن اپنی خانقاہ شریف میں سو رہا تھا، میں نے خواب کیا دیکھا، میں نے خواب کیا دیکھا، 2 بزرگ، ایک بڑے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر حشاش و بشاش علامتوں کے نشان ہیں، چہرے کی ہر مبارک آزائے نور سے برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، وہ بالکل ضعیف تھے، ان کو ایک جوان بزرگ جن کی آنکھیں لاجواب تھیں، جن کے لب و رخسار لاجواب تھے، جن کا ذقن لاجواب تھا، عظیم طاقت و قوت کے مالک بالکل جوان بزرگ، وہ اس بوڑھے بزرگ کو سہارا دیے ہوئے تھے، دونوں ایک کمرے میں چلتے ہوئے آئے، اور ایک بڑے سے ہال کے اندر دروازہ تھا، وہ کھلا، دونوں بزرگ اندر گئے، دروازہ بند ہو گیا، شیخ نجیب الدین متوکل چشتی فرماتے ہیں، آواز کم نہ کرے بھائی، آواز کم نہ کرے، آپ انگلی وہاں رکھیں گے مجھے ادھر آواز آئے گی، آپ بہت اچھا مائک چلاتے ہیں، اللہ برکت دے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میاں حضور شیخ نجیب الدین متوکل چشتی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا دونوں بزرگ جو بہت بوڑھے تھے، ایک بہت جوان تھے، دونوں ایک دروازے کے اندر داخل ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، میں نے ایک صاحب سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ یہ دونوں بزرگ کون ہیں؟ بتانے والے نے بتایا جو بہت ضعیف تھے یہ سرکار اویس قرنی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، سرکارے سب کی آواز، سرکارے جن کو حضور نے عاشقوں کا سردار کہا، جن کو حضور نے سید العاشقین کہا، فرماتے ہیں شیخ نجیب کہ مجھ سے بتایا جو بہت بوڑھے تھے یہ سرکار اویس قرنی ہیں، میں نے کہا جو جوان ان کو سہارا دے کے اندر لے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات تھے،
نعرے حیدری، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری، نعرے حیدری، سبحان اللہ، یا علی یا علی، اللہ اکبر، جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ یہ سرکار بغداد کا عرس ہے، شیخ ابو صالح دیوان شاہ بغدادی کا عرس ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بغداد نہیں جانے پائے تو کیا مطلب، بغداد کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر آ گیا، پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ دیکھیں آپ ان کے عرس میں آئے ہیں، فیضان دیکھیں۔ شیخ نجیب فرماتے، میں نے کہا جو بوڑھے تھے وہ کون، کہا اویس قرنی۔ میں نے کہا جو جوان تھے وہ کون، کہا مولا کائنات۔ میں نے کہا دروازہ کھلا، دونوں اندر گئے، اندر کہاں گئے، آواز آئی آج بغداد کے شیخ عبد القادر کی 11ویں شب ہے، یہ دونوں بزرگ ان کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں لبیک یا غوث اعظم۔ ہم کیا کہیں، ہمیں تو ان بزرگوں کے صدقے میں یہ نعمت ملی ہے، سرکار دیوان شاہ بغدادی کے دربار کے ذرے ملے۔ بغداد جانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، بغداد جانے کے لیے ہی یہاں پہ آیا ہوں، کچھ انتظام ہو جاتا ہے بغداد چلا جاتا ہوں۔ دعا کرو سب کی حاضری ہو ماشاءاللہ۔ فروری کے مہینے میں بلایا سرکار نے، اور 11ویں شریف میں غوث پاک نے چاہا، صاحب عرس نے چاہا تو پھر آپ کا سلام لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے آپ جائیے گا تو آپ دعا کیجئے گا، اور اگر یہ ان سرکاروں کی موجودگی ہوئی تو پھر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، بولتے رہیے لبیک یا غوث اعظم۔ ایک بات دیکھیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ۔ تین الگ الگ شعر کے الگ الگ مصرے ہیں، بات کے مصرے میں نے نہیں پڑھے، ٹف ہو جائیں گے، ثقیل باتیں کرنے کا عادی نہیں۔ غوث پاک فرماتے میں عبد القادر وہ ہوں کہ جس کا راز اگر سمندر کی لہروں پہ رکھ دیا جائے تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، اگر عبد القادر کا راز پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر عبد القادر کا راز کسی مردے پہ رکھ دیا جائے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے ایک مصرے پڑھے ہیں تو پورے شعر نہیں پڑھے۔ پھر فرماتے ہیں عَلَى بَدْرٍ وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ عَلَى بَدْرٍ النَّبِيِّ، جب جس میں حضور کے قدم شریف کے نقش کو اپنے آپ کو بتایا کہ میں حضور کے نقش قدم کے مشابہ ہوں، حضور کے نقش قدم کی راہ کا مسافر ہوں۔ ایک صاحب نے کہا یا شیخی یہ کیا مطلب ہے، ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ عبد القادر ہوں جس کا راز اگر پہاڑوں پر رکھ دو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں وہ عبد القادر ہوں جس کا راز سمندر کی لہروں پہ رکھ دو تو سمندر کی لہریں خشک ہو جائیں۔ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، آپ تو اپنی ولایت کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم نے سمجھا نہیں عبد القادر کہنا کیا چاہتا ہے، کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے 7 مرتبے حضور نے اپنا تھوک شریف دیا۔ کتنی مرتبے؟ 7 مرتبے اپنا لعاب دہن شریف حضور نے مجھے عطا کیا۔ تب عبد القادر کا یہ عالم ہے اگر اس کا راز پہاڑوں پہ رکھ دو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مردے پہ ڈال دو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اگر اس کا راز سمندر کی لہروں پہ رکھ دو سمندر کا پانی خشک ہو جائے۔ فرماتے عبد القادر بتانا چاہتا ہے جب 7 مرتبے لعاب دہن شریف پانے والے عبد القادر کا یہ عالم ہے تو اس حسین کا عالم کیا ہوگا جس کی خوراک ہی لعاب دہن مصطفیٰ تھی۔ اس حسین کا عالم کیا ہوگا جس کی خوراک ہی لعاب دہن مصطفیٰ تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب میں اپنے نانا کے نقش قدم پر ہوں تو فرشتے میری بارگاہ میں ادب کے ساتھ آتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں عبد القادر اپنے نانا کے نقش قدم پر ہے تو اس کی برکت والی محفل میں فرشتے ادب کے ساتھ چلے آتے ہیں، تو اس حسین کا عالم کیا ہوگا جو اپنے نانا کے کاندھے پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا حسین، اور ذرا محبت کے ساتھ یا حسین یا حسین، ذرا ایک آواز
نعرے کی صورت میں امام حسین کی محبت میں بلند ہونی چاہیے. نعرے کی صورت میں ہے کوئی ایسا عاشق حسین؟ ماشاء ماشاء سبحان اللہ یا حسین. اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے خاندان کے شہزادے حضور سید کامل میاں تشریف فرما. جیتے رہیے جتنے لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ بلائے حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے, حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے, وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے. علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے. علی ہیں, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. علی کے بیٹے حسن, علی کے بیٹے حسین, علی کی بیٹی زینب. سبحان اللہ. نہ علی کا جواب, نہ علی کے خاندان کا جواب, نہ علی کے بیٹوں کا جواب. علی کے ایک بیٹے نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے. جس گھر کے قریب سے گزریے ایک جھنڈا لگا ہوا ہے علی کے نام پر, حسین کے نام پر, عباس کے نام پر. جھنڈے دیکھے آپ نے محرم شریف میں؟ عجیب بات ہے, ہندوستان کے وزیر اعظم کے نام کا ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا, اتر پردیش کے سی ایم صاحب کے نام کا ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا, مغلیہ خاندان کے بڑے بڑے بادشاہ اکبر اور یہ بابر کے نام سے ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا, چنگیز خان ہلاکو خان کے نام سے ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا, ابو جہل ابو لہب کے نام کا ایک بھی جھنڈا نہیں ملے گا. یزید کے 14 بیٹے تھے, یزید کے 14 بیٹے تھے, کسی ایک بیٹے کے نام پر کہیں کوئی جھنڈا نہیں ملے گا. لیکن ہر سال لوگ اپنے گھروں پہ اپنے باپ دادا کے نام پر نہیں, حسین کے نام پر جھنڈا لگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اس کٹے ہوئے بازوؤں نے جو جھنڈا بازو کے کٹنے کے بعد سنبھالا تھا, آج اس کا فیضان میرے گھر کے دروازوں پہ چمک رہا ہے. کیوں؟ یہ صبر حسین کا صدقہ ہے. طاقت تھی استعمال نہیں کیا, حسین کے پاس طاقت تھی استعمال نہیں کیا, شکر کے سجدے کیے, ہر لاش کو اٹھاتے تھے. میں نے کربلا کی زمین دیکھی ہے, کئی راتیں گزاری ہے کربلا میں. مجھ سے زمین کربلا کی گلی گلی کے بارے میں پوچھو, میں تمہیں بتاتا ہوں. حسین ہر لاش کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے, اسے بھی قبول فرما, یہ بتا تو راضی ہے کہ نہیں راضی. 3 جملے سنے آپ حسین کے. مسٹر جیمسن کہتا ہے بڑے بڑے لوگ اس اسٹیج پر پاگل ہو جاتے جس اسٹیج پر حسین نے جا کر کے یزیدی پاگلوں کا علاج کیا ہے. ہر لاش کو اٹھاتے امام حسین اور کہتے اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما, تیرا شکر ہے. اتنا بتا دے تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی, تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. جب 72 لاشیں اٹھا کے لائے تنہا امام حسین اپنے خیمے میں اور پھر خود شہید ہوئے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. اب یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. اے حسین تیری جرت کو سلام, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اے حسین تیری جرت کو سلام, اے حسین تیری شہادت کو سلام, اے حسین تیری عبادت کو سلام, اے حسین تیرے زہد کو سلام, اے حسین تیرے صبر کو سلام, اے حسین تیرے شکر کو سلام. دنیا جہاں تھک جاتی ہے وہاں حسین کی طاقت و قوت کا اندازہ کوئی لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے. اللہ اللہ. قافلے کیوں لٹے کتاب کا نام ہے, لکھا ہے کربلا کا ٹمپریچر تقریباً 120 رہا کرتا تھا. 120 جس ٹمپریچر میں امام حسین نے اپنے نانا کا دین بچایا. 120 ٹمپریچر کے آس پاس میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین نے دین مصطفیٰ بچایا ہے. اور طاقت کتنی تھی بتا دوں. لوگ کہتے ہیں استعمال کیوں نہیں کیا. سنو, یہ وہابی دلی کے وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین کے پاس طاقت ہوتی تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے, طاقت ہوتی تو اپنے باپ کو علی کو بلاتے, طاقت ہوتی تو اپنے نانا کو بلاتے, اپنے باپ کو بلا نہ سکے, اپنے نانا کو بلا نہ سکے. ان کو کون جانتا ہے میدان کربلا میں امام حسین میدان کربلا میں حق پر نہیں تھے, دیش دروہی تھے, ان کا قتل واجب تھا. اگر وہ بچ بھی گئے ہوتے
تب بھی ان کا مارے جانا ضروری تھا معذاللہ۔ وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد حضور غوث پاک کے شہزادے غوث اعظم حضور سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ ممبر شریف پہ تشریف لائیں گے۔ مولانا شوکت علی صاحب نے مجھے اشارہ فرمایا تھا، اور پھر نعت خوانوں کی ایک مبارک جماعت بھی یہاں پہ موجود ہے، ان سے نعت مصطفیٰ سماعت کریں گے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین، اونچی بولیں یا حسین۔ ہر طرف سے محبت کی فضا قائم رہے۔ یہ حضور غوث پاک کے شہزادے کا عرس بھی ہے اور کربلا والے امام حسین کی یاد کی نام کی مجلس بھی ہے۔ سبحان اللہ، بول دیں یا حسین۔ دیکھیں یہ مبارک مجلس ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین پر الزام لگا کہ امام حسین کے پاس طاقت ہوتی تو اپنے نانا کو بلاتے، اپنے بابا کو بلاتے۔ حضور سید کامل میاں تشریف فرمائے۔ ایک بات سنیں، ان بزرگوں کے قدم تشریف لائیں گے، اچھا ماشاءاللہ۔ ایک بات سنیں، اس کے بعد میاں حضور کچھ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، سنیں ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ ہیں جو گوالیر میں لیٹے ہوئے ہیں، گوالیر میں، آواز پہنچ رہی ہے؟ گوالیر میں کہاں؟ گوالیر میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ غلام غوث گوالیر۔ بڑی پیاری بات ہے، خواجہ غلام غوث گوالیر ان کا نام ہے۔ ان کی مزار شریف کے بغل میں اکبر بادشاہ کے وہ نورتن میں سے ایک شخص جس کو تانسین کہتے تھے وہیں لیٹا ہوا۔ یہ گوالیر بڑی مشہور زمین ہے، یہاں ایک بڑا عظیم اسکول ہے بوائز بچوں کا، اور یہیں پر راجہ مان سنگھ کا قلعہ بھی ہے، یہیں پر اورنگزیب نے اپنے خاندان کے اس بھائی کو پھانسی دی تھی، وہ زمین موجود ہے، میں نے دیکھی ہے، بڑی تاریخی زمین ہے۔ یہیں پر غلام غوث گوالیر کی مزار شریف ہے۔ سنیں غور سے، 2-3 منٹ کی بات ہے، آپ کو امام حسین کے اپنی طاقت کے استعمال نہ کرنے کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، یاد رکھیے گا۔ یہ خواجہ غلام غوث گوالیر ہیں، اپنی 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کتنے سال کی نواسی؟ آواز پہنچی بتائیں۔ 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ غلام غوث گوالیر سفر کرتے کرتے جنگل آیا، جب جنگل آیا تو ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈاکوؤں سے جو سامان تمہیں چاہیے لے لو، لیکن کسی کو مارو پیٹے نہیں۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کوئی بات نہیں، سب نے اپنے اپنے سامان دے دیے ڈاکوؤں کو۔ خواجہ غلام غوث گوالیر کنارے کھڑے تھے، آپ کے پیچھے آپ کی نواسی 6 سال کی کھڑی تھی۔ سنیں توجہ سے سنیں، 6 سال کی نواسی کھڑی تھی۔ اچانک ایک چور نے آپ کی نواسی کو دیکھا، نواسی کے کان میں سونے کی بالی دیکھی۔ میری ماں بہنوں کی گود میں جو بچے ہیں یا ان کے قریب جو بیٹھنے والی بچیاں ہیں، ان کے بھی کان میں یہ مبارک نعمتیں رہتی ہیں۔ غلام غوث گوالیر کی 6 سال کی نواسی کے کان میں سونے کی بالی لٹک رہی تھی۔ ایک چور نے دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، وہ آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد اس نے یوں کیا چپکے سے، اور اس بچی کے کان کی بالی پہ اپنی انگلیاں یوں جمائیں اور زور سے پکڑ کے کھینچی، کان کی لو پھٹ گئی اور وہ کان کی بالی اس کے ہاتھوں میں۔ وہ چور بھاگا تو بچی چیخ پڑی، اس نے چیختے ہوئے کہا نانا بچا لیجیے۔ کیا کہا؟ نانا۔ سب بولے کیا کہا؟ نانا بچا۔ بچی چیخی، بڑی تیز تڑپی، نانا بچا لیجیے۔ تو غلام غوث گوالیر مڑے، اپنی نواسی کو دیکھا تو اسے اٹھا لیا، اسے دامن سے لگایا تو کان کی بالی پھٹ گئی تھی، خون نکل رہا تھا۔ آپ کرتے پر خون کے چھیٹے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے۔ بچی تڑپتی تھی، چیختی تھی، روتی تھی، میرے نانا میں کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا یہ بھاگتا ہوا چور میرے کان کی بالی لے کے بھاگا، دیکھے دیکھے میری چھوٹی سی کان کی لو پھٹ گئی، اس سے خون نکل رہا، مجھے بڑی تکلیف ہے، میرے نانا میری تکلیف دور کرے، میری بالی میری بالی۔ شیخ غلام غوث گوالیر کو جلال آ گیا۔ ولی نے اپنی ولایت کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، دیکھیں حضرت علامہ تحفظ صاحب اللہ اور ان تمام تر ذمہ دار علماء کے درمیان جامعہ غریب نواز میرے آقا حضور پاسبان ملت کی یادگار غریب نواز کے نام کا وہ عظیم شاہکار
حضور غوث پاک کی تعلیموں نور کا عظیم مرکز. آپ بیٹھے رہیے گا ماشاءاللہ. جس پاکیزہ ادارے میں رہ کر کے بہت ہی مخلص، اپنے شاگردوں کے لیے پیار بانٹنے والے، اپنے شاگردوں کو اپنے بیٹوں جیسا محبت کرنے والے، درگزری کا مادہ، مشکل کشائی کرنے والے تمام طرح اساتذہ میں ایک معتبر نام حضور الشاہ مخدوم گرامی حضرت مولانا الشاہ حافظ و قاری الحاج قاری ہارون صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھے رہے، آپ بیٹھے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. یہ قرآن کا جلسہ ہو مولانا تحفظ بھائی کا، یا داندو پور قاری اسرائیل صاحب کا، یا نینی کا بڑا علاقہ وہ مبارک جلسوں کا کی بیلٹ کی زمین ہے، ہر جگہ جلسوں میں اگر کوئی صدر کے مسند پر نظر آتا ہے تو حضور الشاہ قاری ہارون صاحب کو نظر آتا ہے. حضور سید کامل میاں کی طرف سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین. قاری صاحب اجازت ہے؟ جی حضور. آپ مجھے پالا ہے قاری صاحب نے، میں نے قاری صاحب کی جوتیوں کے تلوے چاٹے، جامعہ غریب نواز مجھے کھلایا پلایا بڑا کیا. اللہ قاری صاحب کا سایہ دراز فرمائے. آمین کہہ دو. بس آخری بات میں کر رہا تھا حافظ بھائی. غلام غوث گوالیار اپنی 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. چوروں نے دیکھا تو کان کی بالی لوچ کے بھاگے. غلام غوث گوالیار سے لپٹ گئی نواسی. اس نے کہا نانا بچا لیجئے، نانا بچا لیجئے. اتنا سننا تھا آپ نے اسے اپنے دامن سے لگایا. بولی میری بیٹی رونے کی وجہ. کہا میری بالی نوچ کے وہ چور بھاگا ہے. نانا مجھے بڑی تکلیف ہے، میری لو پھٹ گئی، خون کے چھینٹے جو آپ کے کپڑے پر ہیں میرے خون نہیں ہے. نانا کو نواسی کا تڑپنا دیکھا نہ گیا. غلام غوث گوالیار نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اپنی وہ طاقت کا جسے رب نے دیا تھا. ولی اپنی ولایت کی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. لیکن غلام غوث گوالیار نے اپنی مرضی سے اپنی ولایت کی طاقت کا استعمال کیا اور اوپر دیکھا جہاں یہ سیارے، جو تارے ہوتے ہیں، تارے سیارے ہوتے ہیں، یہ چمکتے نظر آتے ہیں، یہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے ان تاروں کو دیکھا اور آپ نے آواز دی. او مریخ، ایک تارے کا نام ہے، وہ راؤنڈ پہ چلتا ہے. فرماتے او مریخ، ان ڈاکوؤں کا سر قلم کر دے، ان ڈاکوؤں کا سر قلم کر دے. وہ مریخ راؤنڈ لیتا ہوا تارا زمین پر آیا، بھاگتے ہوئے سارے ڈاکوؤں کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا. ان کی لاشیں ٹھنڈی پڑ گئیں. غلام غوث گوالیار نے اپنی نواسی کو اپنے سینے سے لگایا. اتنے میں خدا کی بارگاہ سے آواز آئی. یہی مجھے بتانا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. اتنے میں خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ تو غلام غوث گوالیار کہتے ہیں میرے مولا یہ چور تھے، چور. آواز آئی بندے تو میرے تھے، پیدا تو انہیں میں نے کیا تھا، تم نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا ان لوگوں نے میری نواسی کے کان کی بالیاں نوچ کے بھاگنے والوں میں سے شامل ہے. یہ لوگ میری 6 سال کی نواسی کو درد دیا، کرب دیا، کان کی لو پھٹ گئی. آئے میرے مولا میری نواسی کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو مار دیا. اللہ کی بارگاہ سے ایک آواز آئی. اسی آواز کو اگر آپ نے خود یاد کر لیا، بیٹوں کو بتا دیا، بیٹوں نے آپ کے پوتوں کو بتا دیا، پوتوں نے آپ کے پر پوتوں کو بتا دیا، تو عقیدے سلامت رہیں گے. آواز خدا کی بارگاہ سے غلام غوث کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا میری نواسی کے کان کی بالی نوچ کے بھاگا، میری نواسی تڑپی، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا. خدا کی قسم خدا کی بارگاہ سے آواز آئی غلام غوث اگر کسی نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا تو سب سے پہلے میری زینب کی آواز پر میرے مدینے والے محبوب کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. اے غلام غوث میدان کربلا میں میرا حبیب خاموش تھا، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ خاموش تھی اور میرے حبیب کا لاڈلا علی خاموش تھا. قاسم، علی اکبر، علی اصغر خاموش تھے، کسی نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا. تجھے معلوم ہے غلام غوث یہ طاقت بچا کے رکھی گئی ہے کس کے لیے؟ بولے میرے مولا مجھے نہیں معلوم ہے. رب فرماتا ہے غلام غوث سن، یہ طاقت بچا کے رکھی گئی ہے میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے وقت استعمال کی جائے گی.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا اللہ نے جلال دکھایا، غلام غوث کانپنے لگے۔ رب نے فرمایا غلام غوث تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، میری ولایت کی سرٹیفکیٹ واپس کر دے، تو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے میری دوستی کی سرٹیفکیٹ۔ بولے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ نا 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 نہیں تیری معافی ہوگی۔ بولے میرے مولا معاف کر دے، بڑی مشکل سے تیری دوستی کی سرٹیفکیٹ ملی ہے۔ رونے لگے تو رب نے فرمایا سن غلام غوث، ایک شرط پر تجھے معاف کروں گا، 18 سال تک جیل میں جا کے چکی پیس اور اپنے ہاتھوں سے پیسے ہوئے آٹے جیل کے قیدیوں کو کھلا اور معافی مانگ، تب کہیں جا کے ولایت کی سرٹیفکیٹ واپس کروں گا۔ تو نے کیسے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا؟ اگر کسی کو اپنی طاقت کا استعمال کرنے کا حق ہوتا تو پھر حسین کو ہوتا، علی اکبر کو ہوتا۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ ظالم وہابی کہتا ہے کہ طاقت ہوتی تو چلے آتے؟ مجھے پتا نہیں ہے، ایک عورت کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا میرے مولا اولاد ہو گئی نا تو حسین کے نام پر نیاز کروں گی۔ کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر نیاز کروں گی۔ اگر اولاد تو نے دی، حسین کے نام کا بھرم باقی رکھا تو حسین کے نام پر سبیل بناؤں گا۔ رب نے کرم کیا، اس کے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، پاک و صاف ہو گئی تو اس نے حسین کے نام کی نیاز کی محفل سجائی، بڑے فروٹ سے بڑے کھانے پینے کے معاملات سجا کے رکھے۔ جب سج گیا تو دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کوئی امام کوئی عالم دین گزرے گا تو اس سے کہوں گی آجا میرے گھر پہ سبیل حسین انتظار کر رہی ہے، نظر حسین انتظار کر رہی ہے، امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ کر دے۔ بہت دیر تک بیٹھی رہی، کوئی نہیں آیا، دل ٹوٹا تو وہ کہتی ہے کہ ایک جوان ادھر سے گزرا، ایسا نظر آیا کہ جیسی آنکھیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا میرے بیٹے ٹھہر جا۔ اس نے کہا میری ماں کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے گھر کے آنگن میں سبیل حسین ہے، اسے فاتحہ کر دے، نظر حسین کر دے۔ فاتحہ کی محفل ہے، تیرا انتظار ہے میرے بیٹے، تو بڑے مبارک چہروں والا ہے، میرے گھر پہ فاتحہ کر دے۔ وہ جوان اندر آیا، عورت کہتی ہے بیٹھ گیا۔ ایسی تلاوت کی کبھی میں نے سنی نہیں تھی، ایسا حسین چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے فاتحہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جب جانے لگا تو میں نے کہا میرے بیٹے نام تو بتا دے، تو نے بڑی پیاری تلاوت کی ہے۔ کہا میری ماں میں نے تیرے گھر کے آنگن میں تلاوت کی ہے، کوئی تعجب نہیں، میں وہ حسین ہوں جس نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اے میری ماں، ہاتھوں کو ڈھا کے بولے، ہاتھوں کو ڈھا کے بولے ماشاءاللہ۔ بہت بہت سبحان سبحان اللہ۔ یا حسین، یہ حسین ہے۔ اے میری ماں تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ حسین ہوں جس کے نانا پر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو نے میرے نام کی نیاز کی محفل سجائی، کوئی آئے نہ آئے سن میری ماں، حسین ضرور اپنی محفلوں میں آتا ہے۔ مبارک ہو مبارک ہو۔ آئیے حسین کے بیٹے فرمانے آنا کی عاصم بھائی 2-4 منٹ کے لیے مجھے مائک پر دعاؤں کی صورت میں آنا ہے۔ بالکل حق حاصل ہے، سب کچھ انہی کا۔ یہ جو وقت ہے یہاں سے لے کے صبح صادق تک سارا وقت انہی کا، محفل بھی انہی کے دادا کے نام کی ہے، اور ہم لوگ بھی انہی کے دادا کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہماری سانسیں بھی زندہ ہیں انہی کے دادا کی وجہ سے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر عبدالقادر زمین سے ہٹ جائے تو قیامت آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ زمین پر اگر کسی کو رزق کا ایک دانہ ملتا ہے تو عبدالقادر کی وجہ سے ملتا ہے، اگر بچوں کو شفا ملتی ہے تو عبدالقادر کی وجہ سے ملتی ہے۔ آئیے دوستو غوث پاک کے خاندان کے اس شہزادے کے قدم کو چومیں۔ حضور مخدوم گرامی خانواد عظیم بھارت گنج کی وہ عظیم الشان صاحب سجادہ کے پیکر میں نظر آنے والی ذات حضور اولاد مولا کائنات سید کامل میاں شاہ صاحب قبلہ سے ملتمس تشریف لائیں اور اپنے مبارک دعائیہ کلمات سے اس مبارک انجمن کو جانے انجمن میں تبدیل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، مجلس امام